کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شان علم و علماء، اور علم کی کیا شان ہے اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ طویل حدیث پاک کا کچھ جز پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کے بارے میں بحث کرنا جہاد ہے، اور بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا، علم تنہائی میں مونس ہے، پردیس میں رفیق ہے، خلوت میں ندیم ہے، دوستوں میں زینت ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے کی مغفرت کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند دعا کرتے ہیں۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے، علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے، علم میں مشغولیت رات کو جاگ کر عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور بھی اس حدیث پاک میں علم دین کے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نگران پاکستان مشاورت سے سب سے پہلے تو میں یہی سوال کروں گا کہ حضور، علم کے بارے میں جیسے مختلف احادیث دلالت کرتی ہیں، لیکن ایک کہا جا سکتا ہے کہ عالمگیر مسئلہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں، مطالعہ کرنے میں دل نہیں لگتا۔ تو حالانکہ علم ایک عبادت ہے، علم کی عبادت میں دل نہیں لگ رہا یا مطلقاً عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تو اس حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ مدنی پھول دیے جائے۔ دیکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک نقطہ ہر گناہ پر لگتا رہا، دل اب سیاہی کے خول میں گھر گیا۔ اب نیکی میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دینی مطالعے میں دل نہیں لگتا، ماں باپ کی خدمت میں دل نہیں لگتا، نیکی کی دعوت دینے میں دل نہیں لگتا، اور نیکی کی دعوت اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ سمجھیں کہ دل گناہوں میں گھر گیا۔ استاد صاحب کی آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو وہ دل وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنے سے دل کی جلا ہوگی، دل کی صفائی ہوگی۔ تلاوت قرآن سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے، موت کی یاد سے بھی دل کی سختی دور ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب سختی دور ہوگی تو عبادت کا بھی مزہ آئے گا، تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، درود خوانی کا بھی مزہ آئے گا، نعت خوانی کا بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ مطالعے کا بھی مزہ آئے گا۔ ویسے عبادت میں رغبت کے تعلق سے اگر ہم آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پر غور کریں، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ دوڑو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس میں ایک تو رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے کا فرمایا گیا، اور دوسرا جنت کی طرف دوڑنے کا۔ جنت کے ساتھ کچھ تھوڑی سی وہ تفصیل بھی ذکر کر دی گئی کہ اس کی تو چوڑان، اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اس میں سما جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر غور کیا جائے کہ ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ یہ مغفرت سے مراد یعنی نیک عبادت کر کر کے نیک اعمال کی طرف اللہ قدم کی بڑھا کے بخشش کو حاصل کرے۔ جی،
ماشاء اور اسی طرح فاستبقوا الخیرات، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سبحان اللہ. اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ پیارا انداز اگر توجہ میں لائیں، کچھ غریب صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہم اپنے حساب سے اگر تصور کریں تو یہاں جو انداز نظر آتا ہے وہ شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، جناب لٹ گئے، مارے گئے، کچھ پلے نہیں رہا، اس طرح کے جملے زبان پر آتے ہیں. تو یہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں ذہب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، یہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو بدنی عبادتیں ہیں. بدنی عبادت میں تو ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے. یصومون کما نصوم ویصلون کما نصلی، وہ روزے رکھتے ہیں تو ہم روزے رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں تو ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے. لیکن یتصدقون بفضول اموالہم، ان کے پاس پیسہ ہے، اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، صدقات کرتے وہ ہیں. پیسہ خرچ کر کے نیکی میں آگے نکل جاتے ہیں. جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کچھ کلمات ذکر فرمائے کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ کہو یہ صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. کچھ اس طرح کی چیزوں کا مزید تذکرہ بھی کیا گیا، حدیث طویل ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کی پاکی بیان کر کے، تسبیح و تحلیل سے اپنی زبان کو تر رکھ کے، ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھ کے، عبادت کی طرف توجہ کر کے، دینی مطالعے کی طرف مزید توجہ بڑھا کر اجر و ثواب کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو صحابہ کرام کی عبادت میں رغبت، نیکی کا جذبہ، تو اللہ کریم ہمیں بھی نیکی کا جذبہ نصیب فرمائے، اور نیکیوں میں بھی افضل نیکی، عبادت میں بھی افضل عبادت علم دین حاصل کرنا، اللہ پاک ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضور جامعۃ المدینہ کے امتحانات کا سلسلہ عنقریب ہونے جا رہا ہے، تو طلبہ کرام کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ ویسے تو بہترین انداز یہی ہے کہ پورا سال ہی امتحان کی تیاری جاری رہے. جو پہلے دن سبق پڑھنا شروع کیا تو اس کو اگر اسی وقت سے یاد کرنا شروع کر دیں گے، اس کی دہرائی کے سلسلے رکھیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ امتحان کے قریب آ کر کوئی ایکسٹرا پاور استعمال نہیں کرنی پڑے گی، بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا. کہ ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ پڑھتے ہوئے یہ ذہن بنائے میں نے یہ پڑھانا ہے. واہ. تو وہ اس وقت جو فوکس ہوگا کہ مجھ سے کیا سوالات ہو سکتے ہیں طلباء کے، تو اس سے بھی بہت وہ توجہ ہو جاتی ہے. اس میں پسندیدہ صورت ایک یہ بھی ہے کہ مجھے پڑھانا ہے، صرف یہ ذہن نہ ہو. جو اپنے سے کمزور طلبہ کرام ہیں ان کو لے کر بیٹھنا شروع کر دیں، دوران طالب علمی ان کو سمجھانا شروع کر دیں، ان کو سمجھاتے سمجھاتے خود بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور بقیہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو فضولیات سے بچا کر ابھی بھی اگر طلبہ کرام کوشش میں لگ جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھے انداز میں پیپروں میں کامیابی کی صورت ہو سکتی ہے. کئی کتابیں ہیں، پورے سال کا نصاب ہے یا ششماہی کا ہی نصاب ہے، تو اس کو کس طرح آپ تیاری کا کوئی ڈیوائیڈ کر لیں، کوئی ایام کو تقسیم کریں؟ اس میں ایک صورت تو یہ اختیار کی جا سکتی ہے کہ اپنی ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ کار ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ امتحان سے کچھ پہلے سبق بند ہو جاتے ہیں، اساتذہ کرام پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، طلباء کو فری کر دیا جاتا ہے. یہ اپنے طور پر پھر تیاری کرنے کا سلسلہ کرتے ہیں. تو یہ تیاری اس انداز میں کی جائے کہ یومیہ ایک آدھ کتاب کو لے لیا جائے. جس انداز میں پیپروں کی تقسیم ہے، ڈیٹ شیٹ تو تقریباً جاری ہو چکی ہوگی اور طلبہ کرام کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہوگی. جو آخری پیپر ہے اس کی تیاری پہلے کی جائے اور یہ الٹی ترتیب کے ساتھ آتے چلے جائیں. یہ اس انداز میں دہرائی کرتے ہوئے آئیں گے نا تو آخری کتاب وہ دہرا رہے ہوں گے کہ جس کا اب قریب میں پہلا پیپر ہے. تو اس انداز سے اگر لے کر چلیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قدر آسانی کی صورت ہو جائے گی. آئیے پروگرام میں ریکارڈڈ سوال بھی شامل کرتے ہیں. زہیب اتاری درجہ خامسہ مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ رمضان المبارک میں طالب علم کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ مطالعہ کے حوالے سے کس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جی حضور. کتاب اللہ سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے؟ اور نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی قرات آئے ہائے بڑے ذوق شوق کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر اور
اللہ ذوق نصیب فرمائے، تفسیر صراط الجنان، تفسیر خزائن العرفان، اس طرح تفاسیر پڑھیں تو اللہ کی رحمت سے بہت ذوق نصیب ہوگا. اور پھر فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت، اعلیٰ حضرت کی کتب، صدر الشریعہ کی کتب ہیں، امیر اہل سنت کی کتب ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو ماشاءاللہ دریا بہا دی ہیں اللہ کی رحمت سے. ان کتب کا مطالعہ کریں اور فرصت کو مصروفے سے پہلے غنیمت جانیں. مطالعہ کریں، مطالعہ کریں، مطالعہ کریں. اور موبائل کے اندر آپ کی کتنی کتب ہوں، موج جیب میں لیے پھر سینکڑوں کتابیں آ سکتی ہیں. اور نماز کے لیے آپ جب بھی، وہ ابھی ٹائم چند منٹ باقی ہیں، کھولیں مطالعہ کریں. محدث اعظم پاکستان کی یاد آ رہی ہے مجھے رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا یہ انداز لکھا گیا کہ نماز میں چند منٹ ہوتے تو آپ مطالعہ شروع کر دیتے تھے. اللہ نصیب فرمائے. مفتی دعوت اسلامی کا بھی اس طرح کا انداز سنا ہے کہ مشورے وغیرہ میں جب میں نے دیکھا الحمدللہ، بارہا دیکھا. وقت تھوڑا سا ہوتا تھا تو امیر سنت کا رسالہ جیب سے جی نکالا اور پڑھنا بالکل شروع کر دیا. بالکل. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ قدر بھی کریں گے تو اس طرح کے مواقع بنیں گے. اور چھٹیوں کے ایام ہیں تو مطالعے کے حوالے سے کچھ کتب کی نشاندہی کی گئی. آئیے اس تعلق سے ہم سنتے ہیں قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بہت ہی پیارا کلپ، جس میں انہوں نے طلبہ کرام کی اس حوالے سے رہنمائی کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم طلبہ کرام، علم ایک اکتسابی عمل ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنے کے جو معروف ذرائع ہیں ان میں سے بڑا ذریعہ ہے اساتذہ سے پڑھنا. علم اور فن آپ حضرات اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن علم کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو بطور فن کے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ جو آپ نے خود اپنی محنت سے، اپنی ترجیحات کی روشنی میں جسے حاصل کرنا ہوگا. اس کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہوتا ہے مطالعہ کرنا. مطالعہ کر کے آدمی اپنے علم کو بڑھاتا ہے. مطالعے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بہت ساری مثالیں بیان ہوئی ہیں. کسی نے کہا کہ جناب مطالعہ ایک دوربین ہے کہ جس سے بندہ دنیا کے چھپے ہوئے گوشوں کا مشاہدہ کرتا ہے. کسی نے کہا کہ جناب مطالعہ ایک تیز ترین سواری ہے جو اس پر سوار ہو جاتا ہے، یعنی مطالعے کی راہ پر چل پڑتا ہے تو وہ دنیا بھر کی سیر کرتا پھرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ان کے قوت حافظہ کے تعلق سے پوچھا کہ آپ کا حافظہ اتنا قوی کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں. مطالعہ کرنے سے ایک نشاط اور ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. جو مطالعہ نہیں کرتے وہ بالکل ایک مردہ سے ہوتے ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، ان کے اندر امنگ نہیں ہوتی، آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ نہیں پتہ ہوتا، گو مگو کی کیفیت میں رہتے ہیں. جبکہ مطالعہ کرنے والے ایک بیدار رہتے ہیں، اپنی منزل کا تعین کرتے رہتے ہیں. ایک طالب علم کی جو استعداد ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہے. مطلب ایک اولیٰ کا طالب علم ہے، ثانیہ کا ہے، ثالثہ کا ہے، رابعہ خامسہ آخر تک. تو ہر ایک دورانیہ ایسا نہیں ہے کہ استعداد ایک جیسی رہے. بہت سارے علوم و فن کے نتیجے میں طالب علم کی استعداد روز بروز بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ایک تو اسے اور زیادہ خوراک اور مطالعہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. خوراک سے مراد علمی خوراک ہے. اور دوسری طرف جو اس نے پہلے مطالعہ کیا ہوتا تھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی دوبارہ کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، خاص طور پر ابواب فقہیہ کا مطالعہ. کسی نے جو ہے وہ اولیٰ ثانیہ میں، ثالثہ میں، رابعہ میں بہت سارے ابواب فقہ پڑھ لیے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اسے وہ دوبارہ پڑھنے پڑے.
دوبارہ ان کا مطالعہ کرنا پڑے. تو یوں طالب علم کا جو مطالعہ ہے وہ ناپختگی سے پختگی تک کا ایک سفر اس کا جاری رہتا ہے. بعض اوقات سے محسوس ہوگا کہ یہ جو چیزیں میں نے پڑھی تھیں اس دور میں ذہن پختہ نہیں تھا, مجھے دوبارہ پڑھنی چاہیے. مطالعہ کیا کیا جائے؟ مطالعہ کرنے کے حوالے سے 2 سے 3 معیارات اور اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے. پہلا اسٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ جو چیز آپ پر لازم ہے آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں, فرائض علوم کا مطالعہ کریں. نماز کے مسائل آپ کو کما حق کو آتے ہوں جو آنا چاہیے, روزے کے مسائل, اسی طریقے سے معاشرت کے مسائل, احوال قلبیہ, ان کا مطالعہ ہونا چاہیے. دوسرے درجے پر وہ چیزیں ہیں کہ جن کا نہ جاننا سبب عار کہلاتا ہے. مثال کے طور پر سیرت طیبہ کے جو گوشے ہیں یا خلفاء راشدین کے زمانے کی جو تاریخ ہے اس کا جاننا فرض اور واجب تو نہیں ہے, لیکن ایک عام مسلمان بھی کافی زیادہ اس بارے میں اس کا مطالعہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا, عام لوگوں کو پتہ ہوگا. لوگ آپ کو آگے کریں گے, جی آپ تو پڑھ رہے ہیں, آپ تو طالب علم ہیں, آپ بتائیے ذرا اس بارے میں کیا ہے. اب وہ شرمندہ ہوگا. اس طریقے سے اور بھی موضوعات ہیں. وہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پڑھ لینی چاہیے اور نہ پڑھنے سے ندامت ہوگی کسی نہ کسی دن, خود پر میں اپنے آپ کو عار پر پیش کروں گا. تو ایسی چیزوں کی ایک لسٹ بنا لیں, اور جو ایسی چیزیں ہیں مثال کے طور پر سیرت ہو گئی یا بنیادی معلومات کی چیزیں ہو گئیں, فقہ کی وہ باتیں جو فرائض تو نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا ایسی ہیں کہ آنی چاہیے, وہ ہو گئیں, تو ان چیزوں کا مطالعہ کرے. تیسرا مطالعہ ہوتا ہے تفصیلی مطالعہ. ایک آپ طالب علم ہوں یا آپ درس نامی سے فارغ ہو چکے ہیں, آپ اگر زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی تعلیم کا, اپنے پڑھنے کا, اپنے مطالعہ کا ایک نصاب بنا لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگلے 5 سال تک میں نے اس چیز کا مطالعہ کرنا ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہوگا. اس میں آپ ایک مختصر عربی تفسیر مدارک بھی ہو سکتی ہے, اور ایک مختصر اردو تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو تفسیر سات الجنان پڑھیے, اور مختصر چاہیے تو تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان اس کو لسٹڈ کر لیں. فقہ کے اندر ایک کتاب بحر شریعت کو کر لیں آپ. 1 یا 2 جو اردو فتاویٰ ہیں جیسے فتاویٰ فقیہ ملت ہے, وقار الفتاویٰ ہے, مختصر فتاویٰ کے اندر آتا ہے, فتاویٰ امجدیہ ہے, مختصر فتاویٰ میں آتا ہے. فتاویٰ رضویہ کی بعض جلدیں بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں, خاص طور پر جو نماز کے متعلق ہیں یا جو 20 سے لے کر 24 تک کی جو جلدیں ہیں. اسی طریقے سے جو عقائد کے بارے میں ہیں 14ویں اور 15ویں, یہ بھی اہم ہیں. تو فقہ کے حوالے سے ایک لسٹ بنا لیں کہ جی یہ کتابیں میں نے پڑھنی ہیں. اسی طریقے سے ایک سیرت کی کتاب اس کا مطالعہ کر لیں, اور احادیث مبارکہ کی کسی ایک کتاب کا انتخاب کر لیں. آپ چاہیں تو میرات المناجی کو لے لیں, مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے, اس کو شرح کے ساتھ مکمل پڑھیں. مشکات المصابی بما شرح پڑھ لیں گے. عربی پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض القدیر ہے. مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے, اگر آپ کی استعداد مشکل کتاب پڑھنے کی نہیں ہے, عربی کتاب سے آپ کو بدقت پڑھا جاتا ہے, تو آپ عربی کتاب کا انتخاب نہ کریں, کیونکہ مطالعے کا مقصد ہے علم کا حصول. اگر آپ آسان اور عام فہم کتاب کے ذریعے علم کا حصول کر سکتے ہیں تو یہ سب سے مؤثر طریقہ ہوتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم پر خبط طاری ہو جاتا ہے کہ میں فلاں مشکل سے مشکل کتاب پڑھنی ہے. پتہ چلا کہ جناب منطق اور فلسفے کا وضو نہ کر لیں جب تک, اس وقت تک تو وہ کتاب سمجھ میں نہیں آنی.
تو آپ اس کتاب کی عبارت حل کریں گے یا اس میں بیان کردہ مضامین سمجھیں گے؟ تو جب جہل غالب ہے، علم نہیں ہے، اور حصول علم سب سے پہلے کرنا ہے، نفس مسائل آپ کو آ جائیں، اس کے لیے اگر آپ کو اردو کتاب پڑھنا پڑتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک مسئلہ بہار شریعت سے بآسانی مل سکتا ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے شامی پڑھ کے وہ مسئلہ نکالنا ہے، یہ نادانی ہوتی ہے۔ تو بندہ اپنی استعداد کے مطابق کتب کا مطالعہ کرے، ایسے مصنفین کی کتاب پڑھیں کہ جنہوں نے اپنی عمر گزار کے کتاب لکھی ہے، ایسے مصنفین کے قلم میں پختگی ہوتی ہے، علم میں پختگی ہوتی ہے، اور ان کا کلام بہت مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ پڑھیں کہ جو بالکل نئے لکھنے والے ہیں، کہ آپ کے پاس وقت ہے تو پڑھیں، جب آپ کے پاس وقت کم ہے، جب آپ ترجیحات کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر لازمی طور پر ایسی بات کو اختیار کیا جائے گا کہ جو آپ کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ایک طالب علم کو کئی چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، وہ فقہ بھی پڑھے گا، تفسیر بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، سیرت بھی پڑھے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک خارجی مطالعے کے طور پر اسے پڑھنی ہے۔ باقی جو کتاب کے حل کے لیے حواشی یا شرح ہے، اس کا جو پڑھنا ہے وہ یہاں ہماری گفتگو میں زیر بحث نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خارجی مطالعے کی، اس مطالعے کی جو آپ کے لیے ایک علم کثیر کا باعث بنے گا، اس مطالعے کی جو آپ کا جہل دور کرے گا، اس مطالعے کی جو آپ کو ندامت سے بچائے گا، اس مطالعے کی جو آگے آپ کے لیے راہیں کھولے گا۔ جب آپ بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کریں گے، ایک علم کی جو مبادیات ہیں، فن کی جو مبادیات ہیں، آسان مطالعے سے جو آپ پڑھ لیں گے، پھر اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اور آپ اگلا جو مطالعہ ہے وہ بڑی کتابوں سے کر سکیں گے۔ تو یہ ایک مختصر طور پر میں نے عرض کیا کہ ایک طالب علم جو ہے اسے کس انداز پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے، اور علم دین کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے قوت حافظہ میں برکت پیدا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ محمد یونس ستاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے کثیر طلباء و اساتذہ کرام رمضان المبارک میں تراویح سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ براہ کرم اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائی۔ سعادت حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس سال بھی حاصل کریں، اور جو نہیں حاصل کرتے وہ بھی سعادت حاصل کریں۔ اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ سال ہم نے یہ ہدف رکھا تھا اسد بھائی کہ ہم 1,00,000 جگہوں پر دعوت اسلامی کے تحت تراویح کی ترکیب کریں گے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، قاری صاحبان، جو 10,000 کا تو عملہ ہے ہمارا ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کا، 2-2,500 کا تو آپ کا بھی ماشاءاللہ اسٹاف ہے۔ ماشاءاللہ ہزاروں طلباء اساتذہ یہ قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی، اور اس میں اب بھی مزید بھی گنجائش ہے، اور بھی بڑھ سکتے ہیں، بعض نہیں بھی سناتے حالانکہ حافظ ہیں۔ اچھا، جو حافظ نہیں ہیں تو اب ان کے مثلا کسی کے شروع کے پارے، کسی کے آخر کے پارے، کہیں 2 سنا دیں، کہیں 3 سنا دیں، اور بعض جگہ مارکیٹس میں آپ آخری صورتیں بھی سنا سکتے ہیں، آخری پارے کی ترکیب بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی اسد مدنی حافظ قرآن ہے، آپ کا اس میں تجربہ ہوگا کہ حفظ کس کا پختہ رہتا ہے۔ ہر سال جو معمول بناتا ہے اپنا سنانے کا، تو اس کو الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل رہتی ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی تو اس کے لیے آزمائش والی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ سنانے کی طرف آئیں، تو طلباء اور اساتذہ سنانے کی طرف بھی آئیں۔ جس کو جتنے پارے یاد ہیں، بعض مساجد اس طرح کی ہوتی ہیں جو پورا قرآن پاک نہیں سنتے، وہاں کچھ مصروفیات لوگوں کی اس طرح کی ہوتی ہوں گی یا دیگر کچھ صورتیں ہوتی ہوں گی، تو مختصر جتنے پارے یاد ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو وہ سنا دیے جائیں، آخری 10 صورتوں کی صورت کی جائے۔ جو سنانے کے لیے بھی نہیں آیا، سننے کے لیے بھی نہیں آیا،
یا ایسی صورت ہے کہ وہ حافظ قرآن ہی نہیں ہے، تو وہ بھی کچھ اہتمام تو کر سکتا ہے تلاوت قرآن کے اعتبار سے۔ اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ خود تراویح پڑھنے میں ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا، قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے کا کہا۔ اس آیت کو بھی ترتیل سے نہیں پڑھا جاتا، اس کو بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھے، یعلمون تعلمون، ارے قرآن پڑھو بھائی، اور حروف کو چباتے کیوں؟ الحمدللہ ہمارے ہاں تو بہت اس کی وہ تربیت کی جاتی ہے۔ فرق اگر دیکھا جائے تو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جی جی اس کا فرق پڑے گا۔ تو 15 منٹ بچا کر بھی کیا کریں گے، وہ 15 منٹ ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو وہی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر گپ شپ میں گزر جائے۔ بھائی آپ اگر درست پڑھیں گے تو جو ٹائم صرف ہوا وہ بھی بچ جائے گا، جی ایسے ورنہ اس میں کیا حاصل ہوا، استغفر اللہ نہ جانے معنی کے کہاں کیا کیا فساد برپا ہوئے ہوں، ہمیں کیا پتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ جہاں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام ہو، اور شروع سے ارادہ کر لیں کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا تاکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سن سکو۔ ماشاءاللہ، مجھے ایک اسلامی بھائی یاد آ گئے، ان کی ایج اس وقت شاید 77 ہے، اور پچھلے سال مجھے کہہ رہے تھے کہ ذرا مجھے سستی ہو رہی تھی، لیکن نہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر پوری تراویح پورے رمضان پڑھوں گا، اور انہوں نے پڑھی۔ اس میں ایک چیز مزید بھی پلس کی جا سکتی ہے کہ بالخصوص ہمارے طلبہ کرام کو ترجمہ قرآن بھی کئی درجات والے پڑھ چکے ہوتے ہیں، تفسیر قرآن پڑھنے کی صورت بھی ہوتی ہے، جو 1.25 پارہ یا 1.5 پارہ امام صاحب نے آج پڑھنا ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری بات، اگر دن میں اس کا ترجمہ پڑھ کے جائیں واہ، اور پھر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اول سنیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں، اول پڑھیں تو اس کا میں زیادہ ذوق شوق فائدہ ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ طلبہ کرام وہ گرامر وغیرہ بھی پڑھی ہوتی تو ان کو سمجھنا، ذہن میں بٹھانے کی بھی وہ آسانی ہو جاتی ہے، تو واقعی اس کا وہ ذوق دوبالا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اسلام بھائی جو تراویح پڑھا سکتے ہیں اور نہیں پڑھا رہے تو وہ بھی نیت فرمائیں، ہمت کریں اور اس کار خیر کی سعادت حاصل کریں۔ حضور، ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے، الحمدللہ، اور دنیا بھر میں مسلمانوں میں ایک رجحان ہوتا ہے، تو ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی اس میں کیا کردار ادا کریں ماہ رمضان کے لیے؟ کیا کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ ہمیں کون کون سے مدنی کام کرنے چاہیے؟ اب دیکھیں کہ ویسے تو عطیات جمع کرتے ہیں دعوت اسلامی والے، اور اعتکاف کرتے ہیں 1 ماہ کا، آخری عشرے کا، بہت پاکیزہ باتیں، دینی کاموں کے لیے چندہ جمع کرنا بھی ادائے مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور اعتکاف بھی سنت مصطفیٰ ہے، اس کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے۔ لیکن رمضان کے فرض روزے، آپ غور کریں، مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد ہے جو روزہ رمضان کی سعادت سے محروم ہے۔ حالانکہ ایک روزہ بھی چھٹا تو ساری زندگی کے روزے اس کے ثواب کو، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں روزے رکھتے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ فیضان رمضان کے درس کی دھوم مچا دیں، روزوں کے فضائل اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو اس کی پکچر بنا کر دوستوں کو سینڈ کریں، اپنے پیج پر لگا دیں، پیج پر سینڈ کر دیں، واٹس اپ کر دیں، اور چوک پر درس دیں، مسجد میں درس دیں، کیونکہ سمجھانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ ہم اس انداز سے سمجھائیں، یہ اہم کام ہو۔ لاسٹ ایئر امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب دلائی تھی، اسے پچھلے سالوں کا بھی یاد پڑتا ہے۔ تو فیضان رمضان کا درس خوب دیا جائے شعبان ہی سے۔ آپ دیکھیے جو رجب کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان حضور رجب میں فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رجب میں رمضان کی یادیں، دعائیں ہو رہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا، ہم اس کے روزے رکھیں، اس کی راتوں میں عبادت کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس دعا کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں لکھا۔ تو ہم ابھی سے خود بھی تیاری کریں اور اپنے احباب میں، متعلقین میں روزے رکھنے کے فضائل وغیرہ بیان کریں، اور فیضان رمضان میں بہترین مواد موجود ہے اللہ کے رحمت سے۔ صرف اگر اس چیز پر غور کریں نا کہ پورا سال جنت سجائی جاتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کتنا استقبال رمضان اور رمضان کا اہتمام اور کیسی ہم صورتیں۔ تو استقبال رمضان کی ترکیبیں ہم رجب اور بالخصوص رمضان میں کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بالخصوص شب برات کے بعد
यहाँ तो पूरा साल जन्नत सजाई जा रही है। सुभान अल्लाह। एक पम्फलेट भी मकतबातुल मदीना से जारी हुआ था रमज़ान के एहतराम के ताल्लुक़ से, रमज़ान में गुनाह ना किया जाए। तो इस पम्फलेट को भी आम करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी लोगों में एक जज्बा पैदा होगा। और कुछ हमने मदनी फूल सुने, अब मज़ीद हम ये भी सुनते हैं कि हमें जो 12 दीनी काम हैं अपने अपने ममालिक के एतबार से, जो दीनी कामों में तलबा इकराम किस तरह शिरकत करें और इस हवाले से क्या हमारा अंदाज़ होना चाहिए। सुनते हैं रुकन शुरा हाजी बिलाल अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि के मदनी फूल। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक में इरशाद करीम है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, और इससे ज़्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ। इस आयत करीमा के तहत सिरातुल जिनान फ़ी तफसीर कुरान में मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मद्दज़िल्लाहुल आली आप लिखते हैं, यहाँ अल्लाह की तरफ दावत देने वाले, इससे कौन मुराद है। आप इरशाद फरमाते हैं इसके बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल तो यही है कि इससे मुराद हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। ये भी कहा गया कि इससे वो मोमिन मुराद है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल किया और दूसरों को नेकी की दावत दी। और हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये इरशाद फरमाती हैं, मेरे नज़दीक ये आयत मुअज़्ज़िन यानी आज़ान देने वाले उनके हक़ में नाजिल हुई। एक कौल ये भी है कि जो कोई किसी तरीक़े पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत दे वो इस आयत में दाखिल है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, फैज़ान इल्म व उलमा, इस सिलसिले में आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी आशिकान रसूल की मदनी तहरीक, इसका मदनी मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस मदनी मकसद के हुसूल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के बुनियादी 12 दीनी काम हैं। जामिअतुल मदीना के तलबा हों, असातिज़ा हों या दीगर इस्लामी भाई हों, ये 12 दीनी काम आप कहीं भी हों आप सब के लिए हैं। आप इन मदनी कामों में शामिल होते रहें, इन दीनी कामों में शामिल होते रहें, ये दीनी काम करते रहें। बिलखुसूस तातीलात में, वेकेशंस में, अभी जामिअतुल मदीना के इम्तिहानात के बाद जब छुट्टियाँ होंगी, इसी तरह दीगर तालीमी इदारों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, छुट्टियों में बिलखुसूस मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है कि आप अपने आप को इन 12 दीनी कामों में शामिल रखें। रोज़ाना के 5 दीनी काम हैं। बैरून मुल्क यानी पाकिस्तान से बाहर दावत इस्लामी की तंजीमी तरकीब में जो रोज़ाना दीनी काम किए जाते हैं उनमें है एक इनफरादी कोशिश, एक नमाज फ़जर के लिए जगाना, तफसीर सुनने सुनाने का हल्का, ये तीसरा दीनी काम है। इसके अलावा दर्स, मदनी दर्स, इसमें मसाजिद में दर्स, जाए नमाज वगैरह में दर्स, एरिया दर्स यानी मसाजिद से बाहर मार्केट में, बाज़ार में जो दर्स होते हैं उनको हम एरिया दर्स कहते हैं। यूँ ही घर में दर्स। इसके साथ साथ 5वां दीनी काम जो रोज़ाना का है मदरसतुल मदीना बालिगान अडल्ट्स के लिए मदरसतुल मदीना यानी कुरान पाक सीखने सिखाने का हल्का रोज़ाना। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वीकली 5 दीनी काम हैं जिनमें हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत, मदनी मुज़ाकरा, हफ्तावार जो अमीर अहले सुन्नत रिसाला अता फरमाते हैं उसका मुताला करना या सुनना। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत, और बाज़ मकामात पर छुट्टी वाले दिन एतिकाफ़ का सिलसिला होता है, और कई जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जो हफ्तावार 5वां मदनी काम है वो है अदर लैंग्वेजेस में मदनी हल्का, जिसमें दीगर ज़बान बोलने वाले यानी जो वहाँ की नेटिव ज़बान है उसके साथ साथ दीगर ज़बान बोलने वाले जो वहाँ रहते हैं उनको नेकी की दावत पेश की जाती है। और माहाना 2 मदनी काम यानी रोज़ाना फ़िक्र मदीना, रोज़ाना नेक अमाल का जायज़ा, हर माह रिसाला जमा करवाना मजलिस इस्लाह अमाल के तहत, और हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करना। तो खुसूसियत के साथ तमाम जामिअतुल मदीना के तलबा से, असातिज़ा से गुजारिश है कि वेकेशंस के दौरान, तातीलात के दौरान आप दीगर एक्टिविटीज़ के साथ, दीनी एक्टिविटीज़ के साथ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन 12 दीनी कामों में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दीनी कामों में शामिल होने और दूसरों को करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। हुज़ूर, इन दिनों में जैसा कि मजहबी रुझान भी बड़ा होता है और लोगों की कुछ रग़बत होती है नेकी की तरफ, तो
کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد ہوں کہ ہم اوورسیز میں ہیں تو وہاں پر ہم کس انداز میں لوگوں کو دعوت اسلامی کے قریب کریں، علم دین سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوں؟ مسلمان جہاں بھی ہو نیکی سے محبت کرتا ہے الحمدللہ، تو نیکی کی دعوت دینا انشاءاللہ فائدے سے خالی کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح ابھی نگران پاکستان نے مدنی پھول دیا نا کہ فرض روزہ رکھنے کی تحریک، یہ بھی ایک بڑا پیارا کام ہے، اس کام کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ قرآن پاک سیکھنے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو میرا ایک اندازہ ہے، شاید غلط بھی ہو، لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو کچھ نہ کچھ کیفیت سامنے آ جائے گی کہ شاید 1.5 سے 2% مسلمان ایسے ہوں گے جو درست قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، وگرنہ غالب اکثریت وہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ اور ماہ رمضان میں چونکہ ختم قرآن کا ایک ذوق ہوتا ہے، قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن وہ ختم قرآن میں 2 کریں گے 4 کریں گے یا اس سے بھی کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ اپنا ہدف طے کر کے چلتے ہیں۔ تو اگر یہ فیضان آن لائن اکیڈمی اس میں داخلوں کا ذہن دیا جائے، بہترین اگر وہ قرآن پاک سیکھنے والوں میں شامل ہو جائے، سبحان اللہ۔ بعض اوقات نا وہ اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوتا ہے، سی وی جمع کرانے جائیں گے، ایک تو ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے مگر غلط پڑھ رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہا ہے، تو ثواب کہاں پر ہے؟ سیکھنے میں آ رہا ہے نا بھائی۔ غلط پڑھنے والا جو نا وہ تو اس کا بھی مصداق بنے گا نا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اچھا، اس کی کورسز وغیرہ کا آپ فرما رہے ہیں، بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں۔ اگر قرآن پاک نہیں سیکھے ہوئے تو تجوید و قرات سیکھ لیں، درست پڑھنا سیکھیں، اور پڑھنا سیکھے ہوئے تو تفسیر قرآن کا بھی اس میں آپشن ہے، آن لائن آپ تفسیر قرآن کا کورس شروع کر دیں۔ کتنے کورسز ہیں؟ 30 سے زائد ہیں، 30 سے زائد ہیں اللہ کے رحمت سے۔ تو یہ ہمارے جو 30 سے زائد میل کے لیے ہیں اور 27-28 فیمیل کے لیے۔ صحیح صحیح۔ یہ ویسے اگر کسی دفتر میں جائے نا تو اتنی موٹی سی وی لے کر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ لی ہے، لیکن اگر قرآن پڑھنا نہیں آیا باقی سارا کچھ پڑھ لی ہے، تو قرآن پڑھنا نہیں آیا تو بندے نے سیکھا کیا دنیا میں؟ صحیح، ساری زندگی قرآن پڑھنا نہ سیکھ سکا۔ تو ہمارے اوورسیز کے اسلام بھائی اس مدنی کام کو اگر فوکس کر لیں، چھٹیوں کے ایام ہیں یا چھٹیاں نہیں بھی ہیں، وہاں پر لوگوں میں مذہبی رجحان تو بڑا ہوا ہے، تو اس کا وہ فائدہ کہتے ہیں وہ لوہا گرم ہے تو اس کو کسی طرف موڑ دیں، تو اب ان کو اس طرف موڑ دیں کہ آپ آن لائن داخلہ لے لیں، کورسز کریں۔ اس میں پسندیدہ صورت تو یہ ہے کہ جس طرح نگران پاکستان نے وہ فرمایا نا کہ اتنے کورسز ہیں، تو یہ لسٹ میرے پاس اگر موجود ہو، کسی سے اگر ملاقات ہوتی ہے وہ تاجر ہے تو تجارت کے کورس کرنے کا اس کو کہہ دیا جائے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے جناب میں اس سال حج کرنے جا رہا ہوں، تو حج کے کورس کی دعوت ان کو دے دیں۔ کوئی اگر خوشخبری سناتا ہے جی میری شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح کا کورس ہے، اس کی دعوت دے دیں۔ جو جس طرف ذوق رکھتا ہے نا اس کو اس کے ذوق کے مطابق اگر کورس کا ذہن دے دیا جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور پھر ماہ رمضان میں الحمدللہ مدنی چینل پر ایک سے ایک وہ سلسلوں کی بہاریں ہوتی ہیں، پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوتی ہیں، تو مدنی چینل عام کرنے کا بھی ہم سلسلہ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی یہ شارٹ کٹ ہوگا مدنی ماحول سے وابستگی اور دینی معلومات لوگوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ ہوگا۔ ہمارے طلباء کرام اس میں مزید کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، آئیے اس حوالے سے ہم رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری سلام الباری کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی عاشقان رسول کی عظیم و شاندار تحریک علم دین کی شمع کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین مدنی قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر کیوں نہ ہم بھی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی گھر گھر پہنچانے کا ایک بڑا شاندار ذریعہ یہ ہے کہ مدنی چینل عام کر دیا جائے، مدنی چینل لوگوں کے گھروں میں سٹارٹ کروا دیا جائے۔ جتنے گھروں میں مدنی چینل دیکھا جائے گا انشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام سے آگاہ ہوں گے، قرآن و سنت کی طرف آ جائیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے ناظرین کہ اگر آپ کسی کو مدنی چینل ریکمنڈ کر دیتے ہیں یا آپ کی وجہ سے کسی کے یہاں مدنی چینل شروع ہو جاتا ہے، جب تک وہ دیکھتے رہیں گے اس کی نیکیاں
آپ کو بھی ملتی رہیں گی. تو ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈ، ثواب جاریہ کے کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اسی طرح ایک اور شاندار شعبہ ہے دعوت اسلامی کا فیضان آن لائن اکیڈمی. دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت کچھ 30 کے قریب کورسز ہمارا یہ شعبہ آفر کرتا ہے، اور یہ سارے آن لائن کورسز ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آن لائن آپ کو یہاں سے پڑھایا جائے گا. تو اب علم دین سیکھنا ہمارے فنگر ٹپس پہ آ گیا ہے. تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے لیے آپ جو ویب سائٹ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر وزٹ کیجئے اور دیکھیں کون سا کورس ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اپنی پسند کے ٹائم کے مطابق آپ ریکویسٹ بھیج دیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو داخلہ مل جائے گا. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بچے بڑے بوڑھے سب پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے ہمارے یہاں قاریہ ہیں، یعنی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے. تو اب بہت آسان ہو گیا ہے اور ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. 70 سے زیادہ ملکوں کے 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس فیضان آن لائن اکیڈمی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی اس کے اسٹوڈنٹ بن جائیں. یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا دوسروں کو سکھائے. تو آئیے نا بہترین لوگوں میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، ماہ رمضان کی آمد ہے. دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور اپنے ڈونیشن دیتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا کام آپ کے سامنے ہے. وہ کون سا شعبہ ہے نیکی کا جس میں دعوت اسلامی لیڈنگ رول ادا نہیں کر رہی؟ مساجد کی تعمیر ہو، مدارس ہوں، جامعات ہوں، علماء کی پروڈکشن ہو. اچھا پھر کووڈ کے معاملات میں غریبوں کی مدد کرنا ہو، ویلفیئر کے کام ہوں، ہزاروں اسلامی بھائیوں کا علاج کروانا ہو. اور اس کے بعد اب تو گرین پاکستان کے نام سے پاکستان کے کونے کونے میں پلانٹیشن ہو رہی ہے. تھیلیسیمیا فری پاکستان پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. تو ہمارے پیسوں کا بہترین استعمال دعوت اسلامی کے اندر موجود ہے. تو کیوں نہ اپنا ڈونیشن بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کو دیں. تو یہ بھی وہ نیکی ہے جس میں آپ نے خود بھی ڈونیشن دینا ہے اور اپنے دیگر احباب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس بارے میں انکریج کرنا ہے کہ دس از دا رائٹ آرگنائزیشن، یہ رائٹ جگہ ہے جہاں ہم اپنا ڈونیشن دے کر بہت بڑی نیکی کما سکتے ہیں. تو امید رکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ان کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کچھ ایسے کام ہم سے لے لے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا باعث بنتے چلے جائیں. اللہ کریم آپ کی، میری، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں علم دین کے تعلق سے بھی مزید غور کیا جائے، جیسا مطالعے کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے گئے. تو دارالافتاء اہل سنت کے خصوصی پروگرام مدنی چینل پر آتے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ علم دین حاصل کرنے کا ایک زبردست بہترین. اس کی ایپ بھی بڑی شاندار ہے ماشاءاللہ. وہ ایپ بھی اپنے موبائل میں کی جائے، اور لائیو بھی جو آتے ہیں ماہ رمضان میں ان میں بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیا جائے کہ اس وقت تو میں نے سارے کام چھوڑ کے شرکت کرنی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہوتی ہے، اور امیر اہل سنت ماہ رمضان میں عموماً 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں. تو ان مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کی جائے. اور اس پر اگر اس نظر سے بھی دیکھا جائے کہ امیر اہل سنت کا علم دین سکھانے کا جو ذوق ہے، آپ کی عمر شریف اور اس عمر میں بھی کتنے گھنٹے تشریف فرما ہو کر سکھانے کی صورت کر رہے ہیں. تو جس طرح وہ سکھانے کا ذوق رکھتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں سیکھنے کا بھی ذوق نصیب ہو جائے اور اس میں بھی ہماری شرکت کی صورت ہو جائے. اچھا، ایک تو امیر علیہ سنت سکھاتے ہیں، علم دین بتا رہے ہیں، عقائد کی درستی ہو رہی ہے، اعمال کی درستی، ترغیبات، تنظیمی تربیت، ساتھ ہی ساتھ کس بات کو کس انداز سے کرنا ہے یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ نگران شورا کے سوالات، امیر علیہ سنت اور آپ کی گفتگو، میرے مفتی صاحب کو بیچ میں کلام کرنا بڑی زبردست ترکیب ہوتی ہے. اور نعت خان تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ ماحول پیدا کر دیتے. اسی میں اگر ایک چیز مزید شامل کر لی جائے اپنے شیڈول میں، ماہ رمضان میں تہجد ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم وہ گھر والوں کو کہہ دیتے ہوں گے کہ سحری تیار ہو گئی تو جگا دینا، تو اسی وقت اٹھیں گے، وہ منہ وغیرہ دھو کے کلی کر کے سحری کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو اگر چند منٹ کا وقفہ لے لیا جائے، چند منٹ پہلے بیدار ہو جائے، نماز تہجد ادا کریں، تلاوت قرآن، سورہ یاسین شریف، دیگر قرآن پاک کی مخصوص صورتیں یہ روزانہ تلاوت کرنے کی صورت کریں. تہجد پڑھنے والے بلا حساب داخل جنت کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اگر سونے کی صورت نہیں بنی، رات جاگنے کا بھی بعضوں کا معمول ہوتا ہے، تو صلاۃ اللیل پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. آج کے اس پروگرام میں ہم نے علم کے فضائل بھی سنے، اور امتحان کی تیاری کیسے کریں، مطالعہ
کن کتابوں کا ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو تراویح پڑھاتے ہیں اور اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے سنا. جو نہیں پڑھاتے ان کو بھی ترغیب دلائی گئی. اور ہمیں اوورسیز میں بالخصوص ان ایام میں کن مدنی کاموں کو فوکس کرنا ہے، الحمدللہ اس کے بھی مدنی پھول پیش کیے گئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما